الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود. فلا تکو، پس نہ ہو تو، فی مریۃ، کسی شک میں، مما، اس کے بارے میں جو یعبد، عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہنا. یہاں خطاب اگرچہ نبی علیہ السلام سے ہے، لیکن مراد اور مقصود امت ہے. اللہ امت کو سمجھا رہے ہیں کہ مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جس غیر اللہ کا مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان مشرکوں کی گمراہی میں اور ان کے جھوٹے معبودوں کے پاس کسی طرح کے اختیارات نہ ہونے کے بارے میں، اور قیامت کے روز ان کے برے انجام کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت عقل مند ہیں اور یہ جو شرک کر رہے ہیں اس پر ان کے پاس کوئی دلیل ہے. نہیں، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما جیسے، یعبد، عبادت کرتے تھے، آباؤہم، ان کے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے. ان کے اس شرک کی صرف یہی حیثیت ہے کہ جو ان کے باپ دادا کرتے رہے ان کی اندھادھند نقل کر رہے ہیں اور پیروی کر رہے ہیں. وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، لَمُوَفُّوهُمْ، یقینا پورا دینے والے ہیں انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، جس میں کوئی کمی نہ کی ہوگی، جس میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا. اس سے مراد ان کا عذاب جو انہیں قیامت کے روز دیا جائے گا ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے. وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب یعنی تورات، فاختلف، تو اختلاف کیا گیا، فیہ، اس میں. اہل سعادت اور اہل شقاوت کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر اہل مکہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ تو ہر دور میں ایسا ہوتا رہا. ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے ایسا ہی سلوک کیا. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو فاختلف فیہ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اختلاف کرنے والے وہی تھے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود. پہلے تو انکار ہی کر دیا، کہا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوئے کوہ طور پہ، لیکن وہاں جا کر انہوں نے اور مطالبہ کر دیا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے. اور ان کا یہ اختلاف کسی جہالت یا لا علمی کی بنا پر نہیں تھا، جانتے بوجھتے اختلاف کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، کہ انہوں نے محض ضد کی وجہ سے، علم کے آنے کے باوجود اختلاف کیا. ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمۃ، ایک بات، سبقت، جو پہلے سے طے ہو چکی ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، لقضی، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان. تو یہاں بینہم سے مراد مشرکین مکہ، نبی علیہ السلام کی قوم. یہاں کلمۃ سبقت من ربک سے مراد عذاب کا وقت ہے، کیونکہ اللہ نے عذاب کا وقت ایک طے کر دیا ہے، وقت مقررہ ہے. اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ میں عذاب اپنے وقت مقررہ پر بھیجوں گا، تو ان کی بغاوت کی وجہ سے میں ابھی ان پہ عذاب نازل کر کے فیصلہ فرما دیتا. اور اس سے دوسری بات مراد اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے سے بات طے کر رکھی ہے
کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہوگی۔ اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو اللہ ان پہ عذاب فوری نازل فرما دیتے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی شک، یقیناً ایسے شک میں ہیں، منہ، اس سے یعنی قرآن کریم کے بارے میں، مریب، جو انہیں بے چین کرنے والا ہے، اس قرآن کریم کے بارے میں بہت زیادہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کُلًّا، ہر ایک کو، لما، جب، یعنی جب وقت آئے گا، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یقیناً پورے دے گا، ربو کا، تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال۔ تو یہاں اعمال سے مراد اعمال کی جزا۔ جب قیامت کا وقت آئے گا، جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، تو آپ کا رب انہیں ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ انہو، بے شک وہ، بما، اس سے جو، یعملون، وہ عمل کر رہے ہیں، خبیر، پوری طرح باخبر ہے، پوری طرح آگاہ ہے۔ تو اس آیت میں بھی نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ان کے اعمال سے اچھی طرح آگاہ ہے، اور جب ایک قیامت کو تو اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ انہیں ان کے برے اعمال کی پوری سزا دے گا انہیں۔ فاستقم، پس تو ثابت قدم رہ، کما، جیسے، امرتا، آپ کو حکم دیا گیا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ دین پر ثابت قدم رہے۔ ومن، اور وہ بھی جنہوں نے، یعنی وہ لوگ بھی جنہوں نے، تابا، توبہ کی، معک، آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے صحابہ جنہوں نے شرک اور کفر سے توبہ کر کے ایمان قبول کر لیا ہے، وہ بھی دین پر ڈٹے رہیں، دین پر ثابت قدم رہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور تم حد سے نہ بڑھو، یعنی اللہ نے جو تمہارے لیے حدیں مقرر کر دی ہیں، تم ان سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو، ان کے اندر رہو، نہ کسی کام میں افراط سے کام لو، نہ کسی کام میں تفریط سے کام لو، نہ تو اتنا آگے بڑھ جانا کہ غلب ہو جائے، اور نہ کسی کام کو چھوڑ دینا کہ نافرمانی ہو جائے۔ سابقہ آیت میں یہودیوں کے عدم استقامت کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کا اللہ کی کتاب میں اختلاف کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن رہیں، شریعت کو اپنی زندگی کا ماٹو بنائیں، لائحہ عمل بنائیں، اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر دائیں بائیں ٹیڑھے راستوں پر نہ چلیں، بلکہ دائمی طور پر اسی عقیدے اور اسی شریعت پر عمل پیرا رہیں اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار ایک صحابیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیجیے جس کے بعد مجھے پھر آپ کے علاوہ کسی اور سے کوئی دریافت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ ہمیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ، بما، اس کو جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا، اور نہ تم مائل ہو اور نہ تم جھکو، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، فتمسکم، پس تمہیں آ لپٹے گی، النار، آگ، پس تمہیں چھوئے گی آگ، وما لکم، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، ثم پھر لا تنصرون، نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ ہمارے دین میں ظلم کی کتنی زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ ظلم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، ظالموں کی طرف ادنا سا میلان بھی جائز نہیں، ادنا سا جھکاؤ بھی جائز نہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کا تعلق رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کا مفہوم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان سے مداہنت سے کام نہ لو۔ مداہنت کیا ہوتی ہے؟ کسی دنیاوی مفاد کی خاطر دین کے معاملے میں کسی کو رعایت دینا یا مفاہمت کرنا۔ تو ظالموں کے ظلم پر سمجھوتا کرنا، مفاہمت کرنا، ان کی خاطر دین کی باتوں پر لچک پیدا کر لینا، ان سے دوستی رکھنا یا ان کے ظلم پر خاموش رہنا، یہ سب ان کی طرف میلان اور جھکاؤ ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اور قول ہے، وہ فرماتے ہیں ظالموں سے مدد نہ لینا کہ یوں معلوم ہو کہ تم بھی ان کے اعمال سے راضی ہو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور تو قائم کر نماز، طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں میں، وَزُلَفًا، اور کچھ گھڑیوں میں، کچھ حصہ میں، مِنَ اللَّيْلِ، رات کی کچھ گھڑیوں میں، رات کے کچھ حصہ میں بھی نماز قائم کر۔ تو یہاں دن کے دونوں کناروں سے مراد امام مجاہد رحمہ اللہ کے مطابق فجر، ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر پہلے کنارے میں اور ظہر اور عصر دوسرے کنارے میں۔
اور وزلفا من اللیل، اور رات کے حصہ میں، اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہما زلفۃ اللیل المغرب والعشاء، مغرب و عشاء رات کی ابتدائی ساعتیں ہیں، رات کی ابتدائی گھڑیاں ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے پانچوں نمازوں کو تذکرہ فرما دیا، دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھیے، رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھیے، اور رات کے حصہ کی نماز میں تہجد کی نماز بھی آ جاتی ہے کیونکہ وہ بھی رات کو پڑھی جاتی ہے۔ ان الحسنات، بلا شبہ نیکیاں، یذہبن لے جاتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، السیئات برائیوں کو، ذالک ذکرا یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے، للذاکرین نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے۔ تو نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، انسان سے وہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بعد نیکی کر لے گا تو اس کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ اگر برائی کا ارتکاب ہو جائے اس کے بعد نیکی کر تو وہ نیکی تیرے گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ تو یہ 5 وقت کی نمازیں یہ گناہوں کو معاف کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کیا بتاؤ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کوئی چیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ 5 نمازوں سے انسان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب الا غفر له، کہ جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے اور وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے پھر اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگ لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ وضو کیا اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے بھی اسی طرح وضو کیا تھا اور پھر فرمایا تھا من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان میں اپنے نفس سے بات نہ کرے، یعنی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 نفل پڑھے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کا شان نزول کے حوالے سے لکھا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی عورت کو بوسہ دیا اور پھر اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آقا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اتنے کریمہ نازل فرمائی کہ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اس شخص نے عرض کی اے آقا کیا یہ حکم صرف میرے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا لجمیع امتی کلہم، کہ میری ساری امت کے لیے یہی حکم ہے۔ تو انسان سے جو بھی گناہ ہو جائے، جو بھی غلطی ہو جائے، اس کے بعد اعمال صالحہ بجا لائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، استغفار کرے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک، یہ تو یہاں یہ سے مراد جو سابقہ آیات میں باتیں بیان فرمائی گئی کون کون سی؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت کا حکم دیا گیا، حدود الہی سے تجاوز نہ کیا جائے، اہل ظلم کی طرف میلان نہ رکھو، نماز قائم کرو، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں اللہ باتیں ذالک، یہ ذکر، یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، للذاکرین نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ساری باتیں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ وَاصْبِرْ، اور اے نبی تو صبر کر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لَا يُضِيعُ نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا اجر۔ وَاصْبِرْ، پہلے نماز کا حکم، دوسرا صبر کا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز 2 ہتھیار ہیں مومن کے۔ اب دوسرے ہتھیار کا ذکر کیا جا رہا، وہ کیا ہے؟ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجیے۔ تو
تو صبر سے مراد ایک تو یہ کہ جو دین پہ آپ چل رہے ہیں اس پر ڈٹے رہیے. نماز بھی تو صبر مانگتی ہے نا، صبح اٹھنا، گھر چھوڑنا، مسجد جانا، کاروبار چھوڑنا، اپنی جاب سے آف ہونا، اسے اپنی نیند قربان کرنا. اسی طرح دین کی حلقات ہیں، سب کچھ صبر مانگتے ہیں. اور اسی طرح اس راہ میں آنے والی تکلیفیں، دشمن کو تکلیف پہنچ جائے گا، لوگ آوازیں کسیں گے، تانے دے دیے جائیں گے، ان سب پر صبر کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تو یاد رکھو اللہ جو محسنین ہیں، احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ دو کام کرو گے تو ضرور صلہ پاؤ گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ کبھی احسان کرنے والے، محسنین کا معنی احسان کرنے والے بھی ہیں، محسنین کا معنی اخلاص سے کام کرنے والے بھی ہیں، اور محسنین کا معنی اچھا عمل کرنے والے. اچھا، جتنا اچھا عمل کریں گے اتنا ہی اللہ کا اجر و ثواب حاصل کرے گا انسان. فلولا، پھر کیوں نہ، کانا ہوئے، من القرون، امتوں میں سے. قرن کی جمع قرون. قرن کا معنی ہوتا ہے زمانہ، صدی، اور مراد اس زمانے اور صدی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اس سے مراد قومیں لیا گیا، امتیں لیا گیا، بستیاں لیا گیا. پھر کیوں نہ ہوئے من القرون، امتوں میں سے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھی، اولو بقیت، عقل والے. یعنی ترجمہ کیا کہ انجام پر نظر رکھنے والے، عقل مندی ہوتے ہیں نا، جو اپنے ہمیشہ انجام کو پیش نظر رکھتے ہیں. بقیہ کا لفظ جو ہے پہلے بھی آ چکا، بقیت اللہ خیر لکم. تو بقیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو انسان بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، وہ چیز جو انسان کی نظر میں بہت اچھی ہوتی ہے اور انسان اس کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے اور ہمیشہ کوشش کرتا ہے یہ میرے پاس موجود رہے. کھانا بھی آپ جب کھاتے ہیں تو آخر میں اچھا کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی چیز قیمتی ہوتی سنبھال کے رکھتے ہیں. تو بقیہ کا ترجمہ اچھی عادات، اچھے خصائص، اچھے خصلتیں اور عقل، دانش، اور اس سارے ترجمے کے کیے گئے. اصحاب خیر، نیکی کرنے والے. بس کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی، اولو بقیہ، اہل خرد، اہل عقل و دانش، اصحاب الخیر، ینہون، جو روکتے، عن الفساد فی الارض، فساد کرنے سے زمین میں فساد سے منع کرتے. کیوں نہ ہو ایسے لوگ پہلی امتوں میں جو لوگوں کو فساد سے، گناہوں سے، نافرمانی سے منع کرتے. الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے ایسے لوگ تھے جو منع کرنے والے تھے اور جو اصحاب الخیر تھے یا جو عقل و دانش والے تھے. ممن، ان میں سے جنہیں انجینا منہم، نجات دی ہم نے جن میں سے. یعنی بہت تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات دے دی، وہ بہت تھوڑے تھے. کیوں نہ ہوئے؟ اگر زارے ہوتے ہیں تو سزا سے بچ جاتے، کیونکہ اس اصحاب الخیر کو اللہ نے بچا لیا. ممن انجینا من، پہلے قوموں کے واقعات پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا، صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا. تو وہی ہے ممن انجینا منہم. تو کیوں نہ ہوئے، اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ کیوں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ زیادہ ہوتے، سارے لوگ ساتھ سے منع کرنے والے. تو اس میں منع کرنا، اصلاح کا کام کرنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ نجات تب ملے گی جب ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے، اصلاح کرنے والا ہو. آگے لفظ آئے گا. جو مصلحین ہے نا، مصلحین، یہ جب تک ہیں اللہ کا غضب نہیں آتا، عذاب نہیں آتا، جب تک کسی قوم میں مصلحین موجود ہیں، اصلاح کرنے والے. اور اگر اصلاح کرنے والے نہ رہیں یا تھوڑے رہ جائیں اور فساد بڑھ جائیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کیوں نہ ہوا کہ وہ لوگ یہ کام کرتے تو ہمارے عذاب سے بچ جاتے. لیکن وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیچھے لگے وہ جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، ما، اس کے جو، اتریفو، تارافا، عیش و آرام، راحت یعنی دنیا کی خوشحالی، اس چیز کے پیچھے لگ گئے جس میں وہ عیش و آرام دیے گئے تھے، آسائشیں جن میں، یہ دنیا کی دولت مراد ہے، دنیا کی آرام اور آسائش میں پڑ گئے جس میں وہ عیش و آرام دیے گئے تھے، جس میں وہ کانو، اور تھے وہ مجرمین، مجرم. یہ ان کی سزا کی وجہ تھی. ایسے لوگ نبیوں کا راستہ چھوڑ دیا اور ان کے پیچھے پڑ گئے جو دنیا دار تھے، دنیا پرست تھے، دنیا دولت مند، ان کے پیچھے ان جیسا بننے کی کوششیں شروع کر دی اور ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب ہرگز بھی ایسا کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو. بظلم، اس کے دو ترجمے ہیں. ایک تو یہ ظلم کا تعلق قرآن کی طرف ہے اور ایک اس کا تعلق لیہلیکا کے ساتھ ہے، اور دونوں ترجمے بھی یہ بنتے ہیں. اور نہیں ہے تیرے رب کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم کے ساتھ. اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو انصاف کرنے والا ہے.
اللہ کبھی ظلم کے ساتھ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، جب بھی کرتا ہے وہ مجرم قوم ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، اور نہیں ہے تیرے رب کہ ہلاک کر دے کسی قوم کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیوں ہلاک نہیں کرے گا؟ جب تک وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ باشندے اس کے اصلاح کرنے والے ہوں۔ جب تک کسی بستی کے باشندے اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والے ہیں، تو اس بستی کے جو گناہ ہیں، زیادتیاں ہیں، اللہ کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، اس پر اللہ کا عذاب نہیں بھیجتا، کیونکہ اس کے اندر اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، اذا کثر الخبث، جب خبیث بڑھ جاتے ہیں، گناہگار بڑھ جاتے ہیں اور مصلحون ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں مصلحون کا لفظ ہے، صالحون کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کرنے والے کو، اور مصلح کس کو کہتے ہیں؟ اصلاح کرنے والا، جو دین کی تعلیم دینے والے ہوں، لوگوں کو منع کرنے والے ہوں گناہوں سے، نیکی کی ترغیب دینے والے ہوں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی قوم میں مصلح ختم ہو جائیں، صالح موجود ہوں، غضب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسے کہ بہت سی احادیث ہیں۔ تو اسی ہر شخص کی ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں جہاں بھی نافرمانی دیکھیں تو مصلح کا کردار ادا کریں۔ صالح تو ہیں الحمدللہ، اللہ صالح بنائے ہمیں، لیکن اصل جو عذاب سے بچنے کے لیے اصول ہیں وہ مصلح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون